پارہ نمبر 5 ہے، یہ صورت النساء ہے، آیت نمبر 126 126 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 صورت النساء آیت نمبر 126 126 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ فتویٰ کے معنی فیصلہ، وہ فیصلہ مانگتے ہیں آپ سے۔ فی النساء، بیچ بارے عورتوں کے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن بیچ بارے ان عورتوں کے۔ رب العالمین کا فرمان، ذرا یہ بنیادی طور پر بہت پختہ بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے عورتوں کے بارے میں، کہ عورتیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کی کوئی کفالت کرے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے جوان ہونے پر جو ہے وہ کیسا سلوک کرے، عام عورتوں کی طرح کا سلوک کرے یا کوئی خاص سلوک کرے۔ تو یہ فتویٰ مانگتے تھے نبی علیہ السلام سے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے مفتی ہوں، میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں، آپ ہے ہماری طرف سے مفتی ہیں، لہذا آپ فتوے جاری کریں۔ اللہ کہتا ہے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، اللہ فیصلہ دیتا ہے تم کو۔ فیصلے کا اختیار، فتوے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری کائنات سے افضل ہیں، سارے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو مفتی بناتے ہیں، آپ آگے فتوے جاری کریں، نہیں، فتویٰ تم کو اللہ دیتا ہے۔ تو یہ فتوے کا اختیار جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مفتی کا لقب دیا، نہ آپ کے ناموں میں سے آپ کا نام جو ہے مفتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ناموں میں کوئی مفتی نام نہیں ہے آپ کا۔ نہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی کا لقب دیا۔ عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کو حبر الامت کا لقب دیا، مفتی کا لقب نہیں، حبر الامت، اس امت کا عالم دین۔ اور جناب سیدنا نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ فتوے کا لفظ جو ہے، یہ فتویٰ جو لفظ ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا کہ کہہ دو اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو فیصلہ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مفسر قرآن کا لقب دیا، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامت، اس امت کا بڑا عالم، اس کا لقب دیا۔ لیکن مفتی کا لقب کسی کو نہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیا، کیونکہ فیصلے کا اختیار جو ہے کائنات کے لیے، مخلوق کے لیے صرف اللہ کے پاس ہے۔ 28واں سپارہ ہے، پہلا سورۃ مجادلہ ہے اور پہلی آیت ہے، شروع ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ شام کا وقت ہے، مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، بچوں والے ہیں، کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے۔ اس ایسا جملہ کہنے سے زمانہ جاہلیت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ صحابیہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ شام ہو گئی ہے، میں بچوں والی ہوں، میرے خامن نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اور ماضی میں تو اس پر طلاق ہو جاتی تھی، اب میرا فیصلہ فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام ان کو یہی کہتے رہے کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔
تو جادلو کا آپ سے جھگڑ رہی تھی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فیصلہ ذرا لفظوں پہ غور کریں، آپ سے جھگڑ رہی تھی، بس بحث کر رہی تھی میرا فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ السلام مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آسمان سے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر میرا نبی جو ہے میرے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، وہ وہی کچھ کہتا ہے جو میں اس کو حکم دیتا ہوں۔ اب حکم اوپر سے آنا تھا، اور جب اس نے بار بار یہ بات کہی نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام ہر بار یہی کہا کہ بی بی فیصلہ آپ کا آسمان سے آئے گا۔ تو آگے کیا کہتی ہے وہ اس کے بارے میں، اللہ کیا کہتا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کا گلہ شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا فیصلہ کیوں نہیں بھیجا آسمان سے۔ تو ان قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ فتوے کا اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور یہ آیت کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ سب پر حاوی ہے کہ میرا نبی میرے حکم کے ساتھ بغیر وہ بولتا ہی نہیں، میں اس کو ان ھو الا وحی یوحیٰ، اس کو جو بھی آسمان کی طرف سے میری طرف سے حکم ملتا ہے وہ وہی کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی پابند ہے اللہ کی وحی کا، اللہ کے حکم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جواب میں یہ فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو مفتی کا لقب نہیں ملا، صحابہ کرام کو مفتی کا لقب نہیں ملا، اور یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا وہ دور ہے جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، کیونکہ اس وقت آسمانی دین اور نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یہ دو چیزیں جو تھی وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف سے نافذ تھیں۔ جب تک یہ اللہ کا آسمانی دین اور نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ چلتا رہا، کوئی شخص جو ہے اس کو نہ مفتی بنا، نہ کسی نے اپنے مفتی ہونے کا اعلان کیا، نہ کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لقب دیا مفتی کا۔ جب یہ اسلام جو ہے اس میں فرقے بننے شروع ہو گئے، لوگوں نے اللہ کی آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنے نظریات جو ہے ان کو وہ آگے لے آئے قرآن کی تفسیر کی صورت میں، پھر وہ ہے فرقے بن گئے، پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں فرقے بن گئے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے اپنے نظریات جو ہے انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے، اور یہ فرقے جب بنے ہیں اسلام، آسمانی اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے خلاف بنے ہیں یہ۔ اگر یہ آسمانی اسلام دین اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوتے تو فرقے بنتے ہی نہ۔ اگر یہ آسمانی دین سے، دین کے متعلق ہوتے، ان کے مطابق ہوتے فرقے، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور فرامین کے مطابق ہوتے تو یہ فرقے بنتے ہی نہ۔ یہ فرقے بنے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے آسمانی دین، اس کی آسمانی تفسیر اس قرآن کی، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی اپنی تفسیریں، اپنے اپنے نظریات، اپنے خیالات جو ہے وہ جمع کر لیے کتابوں کی صورت میں، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے جو سوچ نظریات کی جو کتابیں تھیں ان کے مطابق لوگوں کو قابو کر لیا۔ اور ان فرقوں کے بنتے ہی پھر ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی چپکلش کی وجہ سے کہ وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ جو ہے اس دور میں جو ہے یہ مفتی جو ہے وہ پھر دھڑا دھڑ مفتی بننے شروع ہو گئے فرقوں کے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے میں کوئی مفتی نہیں ہے، جب تک قرآن و سنت کا دور رہا کوئی مفتی نہیں، کسی کو لقب نہیں ملا، نہ اللہ کی طرف سے نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب یہ فرقے بنے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف اور نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے خلاف اور آپ کے فرامین کے خلاف، جب فرقے بنے یہ اللہ کے دین سے اور نبی علیہ اسوہ حسنہ سے، جب یہ باغی ہوئے لوگ تو انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے، اور ہر فرقے کے اندر جو ہے مفتی پیدا ہو گئے دوسرے فرقے پر الزام لگانے کے لیے، فتوے لگانے کے لیے۔
تو یہ مفتی جو ہے یہ فرقوں کے اندر ہیں، اسلام کے اندر جو ہے کوئی مفتی نہیں ہے۔ اللہ کے آسمانی دین کے جو ہے بارے میں کسی کا فتویٰ نہیں چلتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کہتا ہے اللہ یفتیکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں۔ نہیں، مفتی کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو یہ حقیقت جو ہے قرآن پاک کی یہ ہمارے سامنے ہے۔ آج جو ہے گھر گھر مفتی ہے اور غلط اپنی جہالت کی وجہ سے غلط جو ہے فتوے دیتے ہیں۔ جو ترجمہ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو ترجمہ پڑھے گا قرآن پاک وہ جو ہے وہ بھابی ہو جائے گا، جو ترجمہ پڑھے گا بغیر 18 علوم کے تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ گھر گھر مفتی پیدا ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام کی 26 نمبر آیت کی ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ خود بھی قرآن سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی دور لے گئے۔ اور کیوں قرآن سے دور لے گئے؟ کہ جو انہوں نے فرقوں نے جو دین بنائے ہیں من گھڑت دین، اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو پھر من گھڑت دین جو ہے ان پر اٹیک ہوگا، ان کو لوگ رد کر دیں گے اور سارے لوگ جو ہے وہ باغی ہو جائیں گے ان فرقوں کے دینوں سے، بنائے ہوئے گھڑے ہوئے دینوں سے، اور پھر لوگ جو ہے اللہ کے سچے دین کی طرف جو ہے لوٹ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے یہ جال جو ہے پھیلا رکھا ہے کہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، تمہیں نہیں قرآن آئے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس لیے قرآن سے روکتے ہیں کہ جو انہوں نے مال تیار کیا ہے، جو انہوں نے چورن بیچنا ہے، پھر وہ چورن جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جعلی چورن ہے، جعلی دین ہے، جعلی اسلام ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے جو ہے حقیقی اسلام جو ہے وہ آسمان والا اسلام ہے، اور لوگوں نے اگر حقیقی اسلام کو پا لیا تو پھر ہمارے جو ہے جعلی دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب مصیبت اصل میں یہ ہے، تو یہ واضح حقیقت ہے۔ جب تک اللہ کا آسمانی قرآن دین نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کا کنٹرول رہا لوگوں پر، نافذ رہا پوری طاقت و قوت سے، تو کوئی مفتی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ اور جو ہی جو ہے لوگوں نے جو ہے سچے دین سے جو ہے حقیقی دین سے جو ہے بغاوت اختیار کر لی، فرقوں میں بٹ گئے، اپنے اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے پیچھے لگ گئے، تو پھر جو ہے وہ ہر فرقے کے جو ہے مفتی پیدا ہو گئے، تاکہ وہ ہر فرقہ دوسرے فرقے پر جو ہے وہ جو ہے فتوے لگائیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فیہن بیچ بارے ان کے جو اور یتیم عورتیں ہیں کسی کی کفالت میں پرورش میں نگرانی پرورش پاتی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے، اللہ فیصلہ دیتا ہے۔ وما یتلیٰ جو پڑھا جاتا ہے تمہاری فی الکتاب بیچ اس خاص کتاب کے، فی یتام النساء بیچ بارے یتیم عورتوں کے، اللہ تی وہ عورتیں لا تو نہ ہننا نہیں تم دیتے ان کو ما جو کتبہ لکھا گیا ہے لہن واسطے ان کے۔ فرمایا یہ یتیم بچیاں جو تمہاری کفالت میں پرورش پاتی ہیں، جب جوان ہوتی ہیں تو تم ان کو مفت کا مال سمجھ کر جو ہے اپنے سے، اپنے بیٹوں سے، بھتیجوں بھانجوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے ان کے نکاح کر دیتے ہو مفتوں مفت۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کو وہی مقام دو جو عام آزاد عورت کو مقام دیتے، ان کو مفت کا مال نہ سمجھو، ان کو عام عورتوں جیسا جو ہے مقام و مرتبہ دو۔ جو تم عام عورتوں کے لیے خرچ کرتے ہو، گھر بنانا، گھر کا سلسلہ بنانا، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا علماء اور مفتیوں نے، انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ لوگوں کو یہی کہیں کہ یہ ہندوانہ رسمیں جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ گھر بنائے، وہ اپنا جو ہے گھر کا سلسلہ جو ہے سارا تیار کرے، حق مہر کے لیے رقم بنائے، ولیمے کے لیے رقم بنائے، پھر رشتہ ملتا ہے۔ جب میں کنگ سعود یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہمارے پاس ہمارا عربی کا کورس تھا، ڈپلوما کورس تھا، ٹریننگ عربی کا، تدریس عربی کا، عربی پڑھانے کا جو کورس تھا، اس میں سعودیہ کے لڑکے جو تھے، دیگر ملکوں کے لڑکے جو تھے، وہ ٹیچر حضرات جو تھے وہ ٹریننگ کے لیے آئے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک سعودی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے،
تو یہ بات شروع ہو گئی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، تو وہ حیران ہوا کہ یہ ہے ہمارے پاکستانیوں نے جو بتایا کہ جی ہمارے ہاں تو عورت جو ہے وہ 1-2 ٹرک جہیز لے کر آتی ہے، اور بڑا وہ شخص ریاض کا رہنے والا تھا، دارالخلافہ ریاض، ٹیچر تھا، تو عربی کورس ہمارے ساتھ کر رہا تھا وہ یونیورسٹی میں، تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا جی کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لڑکا جب تک اپنا مکان تیار نہ کر لے، مکان کے لوازمات جو ہے وہ اکٹھے نہ کر لے، اور جو ہے 1 لاکھ ریال جو ہے وہ لڑکی والوں کو دینا ہوتا ہے، حق مہر دینا ہوتا ہے، ولیمہ کرنا ہوتا ہے، جب تک لڑکا یہ سارے اخراجات بنا نہ دے، یہاں تو ہمارے یہاں تو رشتہ نہیں ملتا۔ یہ ہے حقیقی اسلام کہ یہ سارا خرچ جو ہے بیوی کا، بچوں کا، یہ آدمی کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے، اور یہاں جو ہے یہ فتنہ، ہندوؤں کا فتنہ جو ہے یہاں پر مسلط کیا ہوا ہے، اور کیا 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 جائے ان علماء اور مفتیوں کی کون کون سی بات جو ہے کی جائے، انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کفر سے۔ کیا یہ ہندوؤں کی رسمیں جو ہے، کیا اسلام جو ہے ان کی اجازت دیتا ہے؟ اس نے تو ہمارے معاشرے سے کو برباد کر دیا، غریب کے بچی جو ہے بیچاری جو ہے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا رشتہ اس کا، کیوں کہ جہیز نہیں ملے گا۔ ایسا ہندوؤں کا جہیز مسلط کیا اس اسلامی معاشرے پر، مسلمانوں پر، کہ غریبوں کی بچیاں جو ہے وہ ان کا کوئی رشتہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے جہیز کا سامان نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ تو اسلام تو یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ گھر بنائے، وہ گھر کا سلسلہ بنائے، وہ حق مہر کی رقم جو ہے تیار کرے، وہ جو ہے ولیمے کا، وہ جو ہے لڑکی والوں کو جو ہے جو ان کا رواج ہے، یہ رسم ہے بہرحال، وہ تیار دے۔ تو وہ شخص جو ہے بڑے حیران ہوئے، جو ہمارے ساتھی تھے سعودیہ کے رہنے والے اور ریاض شہر کے رہنے والے، ٹیچر تھے وہ، اور ہمارے ساتھ وہ عربی کا کورس کر رہے تھے، ڈپلومہ کورس۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ 1 ٹرک 2 ٹرک جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے علماء اور مفتی جو ہے وہ تو ایسے غرق ہو گئے کافروں کے فتنے میں کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ قوم کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جہیز جو ہے ہندوانہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے غریب گھرانے کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور جنہوں نے حرام اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں جہیز دینا اپنی بیٹی کو، بہن کو، کسی کو، جن بیچاروں کی روزی حلال ہے، اور وہ بیچارے روزی حلال سے صرف جو ہے کھانا پینا اپنے بچوں کا جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ جہیز والے سارے جو ہے یہ حرام مال کا ہوتا ہے۔ حلال مال فارسی میں ہے کہ مال حرام بکار حرام، حرام کا مال حرام کاموں میں جاتا ہے۔ تو یہ جو لوٹ مار کا، یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں رشوتوں کا مال، یہ سارے کا سارا ہیرا پھیری کا مال، یہ سود کا مال، یہ سارا جو ہے یہ جہیز میں ہی جاتا ہے۔ اور دعوتیں اڑانے والے علماء اور جو نیک لوگ جو ہے وہ ان سارے حرام مال کے جو ہے ولیمے سے بھی، اور لڑکی کے جو ہے اور جنج کے ساتھ مل کر جو ہے کھانا بھی کھا لیتے ہیں حرام مال سے۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ کفر کی رسمیں روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علماء اور مفتی انہوں نے لیبل تو لگا لیے ہیں، لیکن ان کا وہ حشر ہوگا کہ جو کسی کا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے بڑے چاہ سے، بڑے شوق سے لیبل لگا رکھے ہیں، اور یہ سب سے بڑے مجرم ہیں اس معاشرے میں۔ جو اصلاح کرنی تھی انہوں نے، یہ جو ہے اصلاح کی بجائے یہ کفر لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا، اور آج تک انہوں نے اتنا کام بھی نہیں کیا کہ آپ کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کے ذہن بنا دیں کہ یہ ہندوانہ رسمیں جو ہیں یہ غریبوں کو جو ہے برباد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں، اور برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی سزا پائیں گے جنہوں نے لیبل لگائے ہیں بڑے شوق سے، علماء اور مفتیوں کے، ان سے یہ سب سے بڑا حساب ہوگا کہ تم نے یہ لیبل کس کام کے لیے لگائے تھے؟ دھوکہ کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے قوم کے ساتھ۔ کیا تم نے اسلام کی کون سی بات دی ہے اس قوم کو؟ تم نے کون سی برائی ختم کی ہے اسلام والے معاشرے سے تم نے؟ تو فرمایا کہ جو تم نے ہے
ما یتلا علیکم فی کتاب فی الکتاب، جو پڑھا جاتا ہے اوپر تمہارے بیچ اس کتاب کے، فی یتام النساء، بیچ بارے یتیم عورتوں کے، اللہ تی وہ جو لا توتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، تم ان کو مفت کا مال سمجھ کر کے ہم نے ان کی پرورش کی ہے، ہماری جو ہے وہ نگرانی میں پلی ہے، تو اب یہ مفت و مفتی ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کا نکاح کر لیں یا اپنے نکاح ایسا نہیں ہوتا۔ عام عورتوں کی طرح ان کو جو ہے معاشرے میں عزت اور جو ہے عظمت دو، ان کو مفت کا مال نہ سمجھو۔ تو فرمایا کہ ما کتب لہن، جو لکھا گیا ہے واسطے ان کے، وہ ان کو دینا، تم نہیں دیتے ہو تو یہ جرم ہے۔ لا توتونہن، تم ان کو نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو لکھا ہے گیا ہے واسطے ان کے، کہ ان کو گھر بنایا دیا جائے، اس کا خامد گھر دے، وہ اس کو مجبور نہ کرے کہ وہ جہیز لے کر آئے۔ یہ جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں جہیز کی وجہ سے، یہ سب کے سامنے ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کر لو ان یتیم بچیوں سے، والمستضعفین، یعنی تم جو ہے چاہتے ہو کہ مفت و مفتی نکاح ہو جائے، کوئی خرچ ہو نہ، جبکہ عام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ پہلے گھر بنا کر دکھاؤ، پھر گھر کا سلسلہ، پھر جو ہے ولیمہ وغیرہ اخراجات جو ہے کول پاس ہوں گے تو پھر جو ہے نکاح ہوگا نا۔ اسلام میں تو اسلامی طریقہ تو یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جنج نہیں گئی لڑکی والوں کے گھر، کوئی یہ بہت بڑا لشکر نہیں گیا جنج کی صورت میں، کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کیے، کوئی جنج نہیں لے کر گئے، کوئی کسی بیٹی کا نکاح کیا، کوئی جنج نہیں آئی ہے۔ تو ہم کس کی سنت پر چل رہے ہیں؟ یہ علماء اور مفتی جو ہے ہمیں کس کی سنت پر چلا رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو یتیم بچیوں کے بارے میں، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین، اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تم کو کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، جو یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، کہ جو ہے ان کا ایسے مفت و مفت نکاح نہ کر لو، ان کو عام آزاد عورتوں کی طرح جو ہے ان کو پورا جو ہے حق دو ان کو۔ اور دوسرا یتیم بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، وَأَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم ہو جو لِلْیَتامىٰ، واسطے یتیموں کے، بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ یہ یتیموں جو ہے ان کا مال جو ہے ہڑپ نہیں کرنا ہے، مال مفت نہیں بنانا ہے اس کو کہ مال مفت بلے برحم، ان کی جائیدادوں پر، ان کے پیسوں پر، ان کے مکانوں پر قبضہ نہیں کرنا۔ یہ یتیم جو ہے ان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو بھلائی سے، نیکی سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بہی، ساتھ اس کے علیمہ، جاننے والا، جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنِ امرأۃ، اگر کوئی عورت خافت، ڈرتی ہے، من بعدہا، اپنے خامن سے، نشوزاً، جھگڑے کی صورت میں، او اعراضاً، یا منہ پھیر دینے کی صورت میں، اگر کوئی سمجھتی ہے، عورت سمجھتی کہ اس کا آدمی جو ہے بڑا جاہل ہے، جھگڑتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتا ہے، منہ پھیر دیتا ہے، تو اگر کوئی سمجھتی ہے عورت کہ اس کا جو ہے خامن جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے، ان یصلحا، یہ کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، بینہما، درمیان اپنے، صلح کرنا، اگر کوشش کریں صلح ہو سکتی ہو، اصلاح ہو سکتی ہو، اصلاح کے ذریعے وقت گزر سکتا ہو تو گزار لیں۔ والصلح خیر، اور حقیقی صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ، اور حاضر کی گئی ہیں، الانفس، تمام جانیں، الشح، بخیلی پر۔ انسان مرد ہو یا عورت، اس کی فطرت میں بخیلی ہے، کنجوسی ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا دوسرے کے لیے اپنے ہاتھ سے، اس کی طبیعت وہ جو ہے اپنا کنجوسی پر ہے۔ تو اس کنجوسی کو چھوڑ کر فراخ دلی جو ہے فراخ دلی سے کام لے کر ایک دوسرے کے قریب آنے، صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
اور بیوی بچے جو ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ بیوی بچے سب سے زیادہ انسان کے احسان اور نیکی کے مستحق ہیں سب سے پہلے، اور اگر ماں باپ ہیں تو وہ سب سے پہلے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ بیوی بچوں سے اعلیٰ ہے، تو اگر وہ ہے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بیوی بچوں سے بڑھ کر جو ہے سلوک کیا، اچھا سلوک کیا سب سے پہلے ان کے۔ جس طرح وہ غار والے 3 شخصوں کا واقعہ آتا ہے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ یا اللہ میں رات کو بھیڑ بکریاں دیر سے لے کر آیا، اور میرا معمول تھا کہ دودھ جو ہے نکال کر بھیڑ بکریوں کا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اور میں دیر سے آیا، میں نے دودھ نکالا، بچے میرے بھوکے جاگ رہے تھے لیکن میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ اٹھیں تو میں ان کو دودھ پہلے پلاؤں۔ میرے بچے جو ہے وہ رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے روتے روتے جو ہے وہ سو گئے، لیکن میں نے ان کو پہلے دودھ نہیں پلایا ماں باپ سے۔ اے اللہ اگر یہ نیکی تیری قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ تو ماں باپ کا حق جو ہے وہ بیوی بچوں پر فائق ہے، لیکن ان کے بعد پھر جو ہے سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ بیوی بچے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سب اعمال کو دیکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم برابری کا سلوک کرو، عدل کے معنی برابر کرنا، بین النساء، درمیان عورتوں کے۔ تمہارے اندر یہ استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اگر تم نے 2 بیویوں سے شادی کی ہے، 2 عورتوں سے 2 بیویاں بنائی ہیں، تو ان کے ساتھ تم عدل کرنے کی تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے۔ تم اگر جو ہے بلاؤ حرستم، اگرچہ تم حرص کرو، لالچ کرو کہ میں نے برابر کا سلوک کرنا ہے، پھر بھی تم نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا، بس نہ تم جھک جاؤ، کل المیل، سارے کا سارا جھک جانا ایک بیوی کی طرف۔ فَتَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو تم دوسری کو، کل معلقہ، من لٹکی ہوئی کے، اس کو تم کچھ بھی نہ دو بیچاری، نہ وہ کماروں غیر شادی شدہ میں شامل ہے، نہ وہ شادی شدہ شامل ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کے اخراجات تم دیتے نہیں ہو، ایک کی طرف جو سارا جھکاؤ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھو گے کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان جو ہے ایک جیسا سلوک کرو، خواہ تم اس پر لالچ بھی کرو کہ میں برابر سلوک کروں گا، لیکن تم سے یہ برابری کا سلوک نہیں ہو سکے گا۔ فلا تمیلوا کل المیل، ٹھیک ہے، یہ 19-20 کا فرق اگر ہے تو یہ حقیقت ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جو ہے سارے جھک نہ جاؤ، اور دوسری کو جو ہے بیچاری کو وہ لٹکی ہوئی جو ہے درمیان میں، کہ نہ اس کے اخراجات پورے کرو، نہ اس کو آزاد کرو، یہ کام نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاملات کی، گھریلو معاملات کی اصلاح کر لو، اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی برائی سے بچو، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، بیوی بچوں کے حقوق غصب کرنے سے بچو، یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کہنا ہے غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وہیں یتفرقا، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے، گھر میں جو ہے خامن جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے مار کٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے منہ پھیر دیتا ہے، اگر ایسا ماحول ہے تو اصلاح کی، اللہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کی کوشش کرو، اپنے درمیان صلح اور اصلاح کی کوشش کرو، یہ بہتر ہے۔ اگر جو ہے بالفرض ہے کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے سے یتفرقا، جدا ہو جاتے ہیں دونوں، تو یغنی اللہ، بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے۔ پھر اگر ان کا نہیں نبھا ہوتا، پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ دونوں کے لیے کوئی بہتر اسباب پیدا کر دے گا۔ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، واسعاً، وسعت والا، حکیمہ، دانائی والا۔ وللہ، واسطے اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، نصیحت کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاکُمْ، اور تم کو بھی ہم نے یہی نصیحت کی ہے۔ کون سی نصیحت ہے؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکموں کو جو ہے مت جو ہے رد کرو،
کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری۔ اللہ کو اپنی مخلوق پہ جو ہے رحم ہے، ترس ہے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ بچو ظلم سے، بچو زیادتی سے، بچو لوٹ مار سے، بچو کسی مسلمان کو جو ہے زیادتی، بلکہ کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ کے پیغمبر کے حکموں کے خلاف تمہیں اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ وہ جملہ ہے اتقوا اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام خطبوں میں جو ہے یہ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگو ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے منہ نہ پھیرو، اللہ کے حکموں کو جو ہے رد نہ کرو۔ اور ہر مولوی جو ہے وہ جمعہ کے خطبے میں یہی پڑھتا ہے اتقوا اللہ، لیکن نہ اس کو پتہ ہے اس کا معنی کیا، نہ آگے جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا اور آگے بیٹھوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے، تو یہ معاشرہ اس قدر برباد نہ ہوتا، تباہ نہ ہوتا، کہ یہ جنگل سے بھی برا ماحول جو ہے بنا دیا گیا ہے اس معاشرے کا، لوٹ مار اور بے رحمی سے، ٹیکسوں کی مہنگائی کی بے رحمی سے اور دیگر جو ہے ظلموں کی بے رحمی سے جو اس معاشرے کا حال کیا گیا ہے وہ جنگل سے بھی بدتر ہے۔ عزت سے رہنا بہت مشکل ہو گیا اور لوگ مجبوراً جو ہے برائی کی طرف ہیں۔ رات سڑکوں پہ عورتیں اور بچے جو ہے مجھے بیچارے جو ہے اس پیٹ کی خاطر جو ہے جرائم کر رہے ہیں۔ جو اس ملک کا حال کیا ہے، اگر ان علماء اور ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، ان مفتیوں کے دلوں میں، تو معاشرہ اس قدر جو ہے برباد نہ ہوتا کہ لوگوں کو جو ہے برائی کے ذریعے روٹی کمانی پڑتی، یہاں تک یہ معاشرہ نہ پہنچتا۔ یہ پہنچا ہے صرف ان علماء اور مفتیوں کی وجہ سے۔ یہ امت کے لیڈر تھے، یہ مذہبی پیشوا تھے، لیکن یہ صرف لیبل تک تھے، لیبل سے آگے کچھ نہیں تھے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، نبی علیہ السلام یہی فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، میرے ساتھ معاملات ٹھیک کرو، میرے ساتھ دوستی کرو، میرے ساتھ محبت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ لیکن یہ تو قرآن کسی نے پڑھایا ہی نہیں، نہ کسی نے پڑھنے دیا ہی ہے۔ ان مولویوں اور مفتیوں نے لوگوں کو قرآن پڑھنے ہی نہیں دیا، ینہون عنہ وینأون عنہ۔ یہ لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں کہ نہ پڑھنا، تم بھابی ہو جاؤ گے، تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فتوے ان جاہلوں کے اپنے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے فتوے کہیں نہیں ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے، اور قرآن کا ترجمہ 18 علوم کے بغیر نہیں تم پڑھ سکتے۔ یہ سارے ان جاہلوں کے بنائے ہوئے فتنے ہیں، فتوے نہیں، یہ فتنے ہیں، اور یہ اسلام دشمنی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، یہ اسلام دشمنی ہے حقیقت میں۔ یہ حقیقی اسلام کو جو ہے روکنا چاہتے ہیں اس کا راستہ، اور اپنا من گھٹ جو ہے دین اور اسلام جو ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ ان کا مشن یہ ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ معاشرہ اس قدر برباد نہ ہوتا، تباہ نہ ہوتا۔ اور یہ ان کو انشاءاللہ اس کا احساس ہوگا جب ان کی پکڑ ہوگی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ مفتی اور عالم کا لیبل جو ہے اس کی کتنی قیمت دینی پڑے گی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کر دو اللہ کی نصیحتوں سے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک بات سے اللہ تعالیٰ کی ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو بیچ زمینوں کے، ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا محافظ ہے۔ تم نے جو کچھ ہے خرمستیاں کرنی ہیں کر لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے جو ہے وہ جن کو جینا ہے انہیں جینا ہے، اور ان کو آزمائشوں سے انہوں نے گزرنا ہے، وہ بھی ان کا امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے گا، وہ تمہارے ظلم برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن انجام جو ہے وہ تمہارا بہت برا ہوگا۔ وَقَانَ اللّٰهُ، ہے اللہ تعالیٰ غنیًّا، بے پرواہ، حمیدہ، تعریفوں والا۔ اللہ کو جو ہے یہ جو اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتے ہیں ان سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی کی مخلوق تک ہے ان کا ظلم چلتا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی تھوڑی سی مہلت اس نے دی ہے،
زیادہ نہیں، وہ پکڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ جو ہے اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے سہارے پہ کھڑا، نہیں، فرمایا تعریفوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْوَاسِطَةُ اللہ کی ہے ما فی السماوات، جو بھی بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، بیچ زمینوں کے ہے، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ وکیل کے معنی محامی، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے، ویاتی، اور لے آئے، بآخرین، دوسرے لوگوں کو، وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے اور انسان جو ہے تمہاری جگہ دے، آباد کر دے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اوپر اس کام کے، قدیر، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ من کانا، جو شخص ہے، یرید، ارادہ رکھتا، ثواب دنیا، بدلے دنیا کے کا، فعند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کی ہے ثواب دنیا، بدلہ دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا۔ جس کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے کہ میں نے دنیا ہی اکٹھی کرنی ہے، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، جو یہی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کا سب کچھ مل جائے، تو اللہ کے پاس جو ہے دنیا کا مال بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اور خوش نصیب وہ ہے جو اللہ سے دونوں جہانوں کی کامیابی، بھلائی مانگتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ہے کہ یہ دعا جو ہے جامع دعا ہے، تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، مجموعہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی یہ ہے آیت ہے، دعا ہے۔ اس کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اور جو یہ مانگتا ہے دعا، وہ صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ آخرت بھی مانگتا ہے۔ اور جو اس کے یقین نہیں رکھتا، نہ کبھی اس نے پڑھی ہے، نہ اس نے یاد کی ہے، اور صرف دنیا میں غرق ہے کہ مجھے دنیا ہی ملے، دنیا ہی ملے، دنیا ہی ملے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس دنیا بھی ہے تمہارے لیے، اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کے پاس ان کے لیے آخرت بھی ہے۔ اور یہ دنیا کے جو چور ڈاکو ہیں، یہ صرف دنیا طلب کرتے ہیں اللہ سے، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا، یہ کسی کا ایک دھیلا بھی جو ہے اپنے لیے حرام سمجھتے، اپنی اولادوں کے لیے حرام سمجھتے۔ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا، یہ کسی کا ظلم نہ کرتے، یہ قوم کو اس جو ہے بربادی تک نہ پہنچاتے۔ یہ اسمبلیوں والے علماء اور مفتی، یہ چور ڈاکو جو ہے، اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، تو یہ کبھی اس قوم کو جو ہے برباد نہ کرتے۔ اور ان کو یہ مسئلہ کس نے بتانا تھا؟ انہی علماء اور ان مفتیوں نے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ علماء اور مفتی جو ہے وہ تو خود اس راستے پر لگ گئے، دنیا کے راستے پر انہوں نے چھوڑ دیا آخرت کو، تو پھر نصیحت کس کو کرے گا، کون کرے گا؟ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، بہت زیادہ سننے والا، بصیراً، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ لوگ فتویٰ مانگتے ہیں، فیصلہ مانگتے ہیں آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی النساء، بیچ بارے خاص عورتوں کے، یعنی یتیم عورتوں کے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فتویٰ اللہ دیتا ہے، فتوے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ فتویٰ کے معنی فیصلہ، کائنات کا ہر فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ فتویٰ جو ہے تمہیں اللہ دیتا ہے، فیصلہ اللہ دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لقب نہیں دیا کہ آپ مفتی ہیں، جائیں جا کر فتوے جاری کریں، نہیں، فرمایا اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، بیچ بارے ان کے۔ تو اللہ کے آسمانی دین میں کوئی مفتی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور جو لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں زمین پر اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں، ان میں بے بہا مفتی ہیں، ختم نہیں ہوتے، گھر گھر مفتی ہیں، چھوکرے جو نئی نئی عمر جو ہے مفتی مفتی مفتی، نہ کوئی علم ہے کتاب، اللہ کی کتاب کا، نبی علیہ السلام کے فرمان کا، مفتی۔ حالانکہ مفتی تو شخص وہ ہوتا ہے جو دین پڑھ کر، دین پڑھا کر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے کوئی بات کرنے کی۔ چھوکرے، بالکل نئے نئے چھوکرے جو ہے مفتی صاحب، کیا موج بنی ہوئی ہے۔ اور یہ فرقوں کی وجہ سے ہے، اتنے مفتی پیدا ہو گئے۔ فرقے نہ ہوتے کوئی مفتی نہیں تھا۔ جب تک اسلام نافذ رہا، لوگ اسلام سے دور نہ ہوئے،
کوئی مفتی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ جو ہی لوگوں اس حقیقی اسلام سے دور ہو گئے، انہوں نے فرقے بنا کر اپنے مفتی کھڑے کر لیے دوسرے فرقوں پر فتوے لگانے کے لیے۔ فرمایا کہ وما یتلا جو پڑھا جاتا ہے علیکم اوپر تمہارے فی الکتاب بیچ اس خاص کتاب قرآن پاک کی فی یتام النساء بیچ بارے یتیم عورتوں کے، تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، تو فرمایا کہ جو تم اس قرآن پاک میں تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں جو تمہارے پر پڑھا جاتا ہے، وہ ہے اس کا جو ہے وہ فتویٰ اور فیصلہ۔ اللہ تی وہ یتیم بچیاں لا تو نہ نہیں تم دیتے ان کو، ماں کو دے باجو لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے لہن واسطے ان کے، حق مہر یا دیگر جو ہے گھریلو صورتیں جو ہے تو ان کو نہیں دیتے جو ان کا حق بنتا ہے شرعی طور پر اللہ کی طرف سے، تو یہ زیادتی ہے۔ اور ترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، لگاؤ رکھتے ہو، ان تنکحوہن یہ کہ تم نکاح کر لو اور یتیم بچیوں سے مفت و مفتی بغیر کسی خرچ وغیرہ کے، تو ان کو مفت کا مال نہ سمجھو، بالکل نہیں۔ دوسری عورتوں کی طرح ان کو وہی مقام دو جو دوسری عورتوں سے نکاح کرتے تم جو ہے گھر بناتے ہو، دیگر اخراجات جو ہے کرتے ہو، حق مہر دیتے ہو، وہ سارے کام جو ہے وہ یتیم بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ والمستضعفین اور وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیصلہ دیتا ہے تم کو کمزور بچوں کے بارے میں، من الولدان بچوں میں سے، یتیم جو کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ ہی فیصلہ دیتا ہے کہ ان تقوموا، وہ فیصلہ کیا ہے یہ کہ کھڑے ہو جاؤ دل یتامہ واسطے یتیموں کے بالقسط کے ساتھ انصاف کے، معاشرے میں یتیموں کے حامی بن جاؤ، انصاف کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، ان پر کسی کو ظلم نہ کرنے دو، زیادتی نہ کرنے دو۔ اور اگر ہم ہی خود ہی یتیموں کا مال کھا جائیں تو پھر ان بیچاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے من خیر بھلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بہی ساتھ اس کے علیمہ جاننے والا۔ وَإِنِ امرأۃ اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہے من بعلہا اپنے خامن سے نشوزاً اس جھگڑے کی صورت میں، اور اعراضاً یا منہ پھیر لینے کی صورت میں، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت گالی گلوچ، ہر وقت مار پٹیل جو ہے، اور ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنا، ان پر ان سے بائیکاٹ کرنا، یہ تماشا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ آدمی ٹھیک ہے عورت پر سرداری ہے، لیکن یہ سرداری تو نہیں ہے کہ ظلم ہی کرتا رہے اس کے ساتھ، بیچاری کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جو عورتیں جو ہے اپنے خامدوں کی جو ہے وہ جہالت سے ڈرتی ہیں، جھگڑے سے ڈرتی ہیں، اور ان کے منہ پھیرنے سے ڈرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھیر دیتے ہیں، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیہما اوپر ان دونوں کے، یصلحا کہ وہ دونوں اصلاح کر لیں بینہما درمیان اپنے، صلح کرنا، صلح کرنے یا اصلاح کرنے، صلح بہتر ہے، صلح کرنے وہ درمیان اپنے، صلح کرنا، والصلح اور صلح جو ہے حقیقی صلح خیر بہتر ہے۔ بأحضرت اور حاضر کی گئی ہیں الانفس تمام جانیں شحا حقیقی بخیلی پر، انسان مرد ہو یا عورت اس کے اندر کچھ گھٹن ہوتی ہے، کچھ دینے میں وہ جو ہے ہچکچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ چھوڑنے میں بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، جب کہ جو ہے گھر چل سکتے ہیں کہ کنجوسی کے بغیر، کنجوسی نہ ہو تو بڑا امن سکون سے گھر چلتا ہے۔ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ مرد کنجوسی کرے یا عورت کنجوسی کرے تو پھر گھر صحیح نہیں چلتا۔ وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا پرہیزگار بن جاؤ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما ساتھ کے جو تعملون تم عمل کرتے خبیرہ خبردار۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے ان تعدلوا یہ کہ تم برابری کا سلوک کرو بین النساء درمیان عورتوں کے، ایک سے زیادہ اگر تم نے 2 3 4 کی ہیں، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ بولو حرستم اگرچہ تم دالچ کرو کہ میں ضرور کروں گا ایک جیسا سلوک، اللہ فرماتے تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ فلا تمیلوا پس نہ تم جھک جاؤ کل المیل سارے کا سارا جھک جانا، کسی ایک کی طرف جو ہے سارے جھکاؤ، اور باقی جو ہے ان کو جو ہے بیچاری کو جو ہے ایسے کوئی ان کی جو ہے جو حق بنتا ہے وہ بھی ان کو نہ دینا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ فتذروها پس چھوڑو تم دوسری کو یا دوسریوں کو کل معلقہ من لٹکی ہوئی کی، نہ وہ شادی شدہ میں نہ غیر شادی شدہ میں، ان کے تم حقوق نہیں پورے کرتے، ان کے پورے اخراجات نہیں پورے کرتے، ایک کوئی ساری عیاشیاں کروا رہے ہو، یہ نہ کرو۔ لا تمیلوا اس ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، یہ اچھا رویہ نہیں۔
وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جو ہے آپس میں جو ہے جدائی اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ، غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، کل ہر ایک کو من سعتہ، اپنی وسعت سے، اللہ ان کے لیے وہ سبب بہتر بنا دے گا، جن کی آپس میں جو ہے زندگی نہیں نوا ہو سکا اور ان کے آپس میں تفریق ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے کوئی اور سبب بنا دے گا۔ اگر وہ جو ہے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے ہیں، مجبوریاں آ گئی ہیں درمیان میں، تو ٹھیک ہے پھر۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، حکیمہ دانائی والا۔ وللہ، واسع اللہ کی ہے، ما فی السماوات، جو بھی بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور البتہ کی نصیحت کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہودیوں، عیسائیوں وغیرہ کو بھی یہی نصیحت کی ہم نے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی نصیحت ہے۔ کون سی نصیحت ہے؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر۔ تو اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جو کچھ ہم نے اس معاشرے کا حال کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا جائے، اللہ سے ڈریں گے تو پھر اصلاح ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے انسان کی کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اور قرآن میں ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اس دنیا کا جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو دگنی جنت عطا فرمائے گا۔ کیا یہ ہمارے لٹیرے، ڈاکو، چور، علماء اور مفتی جو شیطانی جمہوریت کے ذریعے قوم کو لوٹ رہے ہیں، کافروں کے فتنے کے ذریعے، کیا ان کے دلوں میں کوئی ڈر ہے اللہ کا؟ کوئی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کوئی نظر آتا ہے کہ ان کے دل میں احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جو ہے اپنا حساب دینا ہے زندگی کا؟ کس قوم کا کیا حشر کیا تھا تم نے؟ کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک واسطے اللہ کے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے، اللہ ہی مالک ہے سب کا۔ وہ جو چاہے کسی سے چھین دے، جو چاہے کسی کو کنگال کر دے، جو چاہے جس کے چاہے وہ خاتمہ ہی کر دے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ ڈرو، وہ تمہیں موت کے منہ میں بھی دھکیل سکتا ہے نافرمانی کی صورت میں، کسی آفت، کسی عذاب سے تمہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ، حمیدہ، تعریفوں والا۔ وللہ، واسع اللہ تعالیٰ کی ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے، وکفیٰ باللہ، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیلا، مددگار۔ ان یشاء، اگر چاہے وہ، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، ویات، اور لے ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ویات بآخرین، اور لے آئے وہ دوسرے لوگوں کو، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے وہ۔ اس سے اللہ سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، باغی نہ ہو جاؤ، اللہ کا احساس چھوڑو نا، اللہ کا احساس رکھو دلوں میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے یہاں ہم نے اس کا حساب دینا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہ ہے اتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک، اوپر اس بات کی قدیر، قدرت رکھنے والا۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آئے۔ من کانا، جو شخص ہے، یرید، ارادہ رکھتا ہے، ثواب الدنیا، بدلے دنیا کی کا، فعند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کی، ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی ہے۔ جو صرف دنیا دے کر زندگی گزار دی اس نے، اس کو دنیا مل جائے گی۔ جو دنیا بھی حالات طریقے سے چلاتا ہے اور آخرت کا بھی کے لیے بھی محنت کرتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً، بہت زیادہ سننے والا، بصیرا، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ گرامر جی، غور سے عطف ہے، یستفتون، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف، فاتوا، فاتوا، یفتاو، یفتوو، یا یفتوو، فاتوا۔ پھر اس کے فعل میں الف زیر والا، سین جزم والی، تا زبر والی، تین حرف لگے طلب کے لیے، تو یہ بن گیا استفتوا،
استفتا و ماضی معروف، پھر الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو یستفتے وہ، یستفتے وہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو یستفتے وونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو یستفتونا رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یستفتونا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ فی حرف جار ہے، النساء الف لام سے اسم معرفہ، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا یستفتونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق فی النساء جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، قابلا یقبلو پھر یا علامت پھر مضارع کے صیغے سے امر بنا، علامت مضارع کی جگہ پیش دے الف لگا کر، الف کو پیش، آخری حرف نام کو جزم، تو یہ یقبلو سے اقبل، پھر واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو اقول، پھر پہلے الف پیش والے کو واو جزم والے دونوں کو نکال دیا آسانی کے لیے تو کل رہ گیا۔ پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ یفتی جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین الفوں کا ماضی معروف فاتح و یا فاتح یا، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو افتہ یا افتہ و دونوں ہو سکتے ہیں، افتہ یا یفت یو، یا سے پھر مضارع معروف بنا یفت یو، پھر اللہ نے آخری حرف یا جو ہے اس کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یفتی ہو گیا، آسان لفظ ہو گیا یفتی، تو یفتی پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یفتی پھر مضارع معروف کا مفعول۔ ہنہ جو فی حرف جار ہے، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا یفتی پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم اور اپنے متعلق فی ہنہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر معرف نفی ہے، یطلع یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف تھا تالا یا یت دے یو، پھر مضارع معروف یت دے یو، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش اور درمیان والے حرف لام پر زبر، یت دے یو سے یت لا یو، یت لا یو، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے حرف لام کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی تو یت لا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی زمین اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ فی حرف جار ہے الکتاب، الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الکتاب جار مجرور مرکبے جاری۔ فی حرف جار ہے یتامہ یون تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی یتامہ ین، پھر جو ہے اس کا ایک زیر ختم ہوئی تو یتامہ یہ مضاف، النساء تھا یہ مضاف الیہ ہوا تو النساء ہو گیا، مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر یتامہ یہ جو ہے اس کو اللہ نے یا خالی کر دی تو یتامہ رہ گیا، یتامہ مضاف، النساء مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر النساء موصوف، اللتی الف لام سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا اسم موصول، النساء موصوف کی صفت۔ اب جو النساء موصوف اللتی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیف، یتامہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا یطلا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 علیکم جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 فی الکتاب جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 3 فی یتام النساء اللاتی جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں جملہ ما اس میں موصول آئے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے تو نہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو باب ضربا یضربو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا، آتا یا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یا آتے یو، آتا یا نہیں ساری یو آتے یو۔ 4 حرفوں کے ماضی آتا یا سے الف کی جگہ علامت مضارع لگی تو یہ یا لگی تو یو آتے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا علامت مضارع لگی تو اوتے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو اوتے یو نہ، پھر لدانے ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو نہ رہ گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف جمع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی آیا تو لا تو نہ پھر مضارع معروف منفی ہو گیا۔ ہنہ حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تو نہ پھر مضارع معروف منفی کا مفعول، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی لا تو نہ کا پھر مضارع معروف منفی کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا لا تو نہ پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہنہ مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ کتبہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف تھا کاتبہ، کاتبہ یکتب باب ناصر ینصر، کاتبہ فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف پر پیش، کاف پہلے حرف پر پیش اور دوسرے حرف تا کے نیچے زیر، تو کاتبہ فعل ماضی سے کتبہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، ہنہ حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا کتبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لا ہنہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو دفعہ ترغبون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا راغبہ، راغبہ یرغبو باب سامع یسمع، یرغبو پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو ترغبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو ترغبون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ترغبون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے تن کے ہو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تن کے ہونا تھا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ناکاح، ناکاح ینکاح با فاتح یفتح، ناکاح سے ینکاح پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تن ناکاح ینکیح باب ضرب یضرب ساری، ناکاح ینکیح پھر جا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تنکیح باب ضرب یضرب، تا سے پھر مضارع معروف واو نون جمع کا لگا تو تنکحون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے تن کے ہونا کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تن کے ہو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تن کے ہو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا تن کے ہو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
وعرفت المستضعفین جو ہے الف لام سے معرفہ میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے، یہ واو نون سے جمع المستضعفون تھا۔ جب یہ جو ہے اس کے شروع میں فی حرف جار آیا تو یہ فی حرف جار کی وجہ سے جو ہے یہ مستضعفون کے واو جو ہے آخری نون سے پہلے جو واو تھا وہ یا میں بدل گیا۔ شروع میں آیا ہے اللہ یفتیکم فیہن، یہ فی جو ہے یہاں مستضعفون فینا کے شروع میں آ جائے گا، تو یہ اصل میں المستضعفون تھا، اس کے شروع میں فی حرف جار آیا تو فی المستضعفین ہو گیا، واو یا میں بدل گیا، فی المستضعفین۔ تو اس کے شروع میں اللہ یفتیکم بھی آ جائے گا، یہ آ جائے گا مستضعفین سے پہلے، اللہ یفتیکم فی المستضعفین من حرف جار الولدان، الف لام سے معرفہ الولدانوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الولدان جار مجرور مرتبہ جاری۔ تو اب یہاں یہ جملہ جو ہے اللہ یفتیکم فی المستضعفین من الولدان، یہ جملہ بنے گا۔ تو جو ہے یہ یفتی جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور کم جو ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس کا مفعول، یفتی پھر مضارع کا مفعول، پھر فی المستضعفین جار مجزوم رتبہ جاری، اور من الولدان جار مجزوم رتبہ جاری۔ تو اب جملہ بنے گا یفتی پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم، اور اپنے متعلق فی المستضعفین جار مجزوم رتبہ جاری، اپنے متعلق نمبر 2 من الولدان جار مجزوم رتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ان حرف ناس میں مضارع ہے، تقوم تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تقومون تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف کعبہ ما یکومو، پھر یکومو جو ہے اس کو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واو کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جزم واو کو دے دی، تو یہ تقومو سے تقومو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقومون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تقومون تھا۔ جب اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے تقومون کے آخری جمع کے نون کو ختم کر دیا تو ان تقومو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لے حرف جار ہے الیتامہ یو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لیتامہ یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آسان ہو گیا، لیتامہ جار مجرور مرتبہ جاری۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 126 کے آخر میں گرامر، 26 کے آخر سے گرامر، آیت نمبر 26 کے آخر سے واو فتح ہے، ان حرف ناس میں مضارع ہے، تقوم تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تقومون تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف قوامہ یقومو باب ناصر ینصر، پھر یا لم دالے کی جگہ تا ہی تو تقومو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو کاف کی جگہ واو کو دے دی تو تقومو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقومون، پھر اس کے شروع میں جو ہے ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا آخر سے تو تقومون سے ان تقومون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لے حرف جار ہے الیتامہ الف لام سے معرفہ الیتامہ یو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہے تو لیتامہ یہ، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لیتامہ۔ بے حرف جار ہے القسطو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالقسط جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا تقومو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق لیتامہ جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 بالقسط جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فتح ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، تفعلوا یہ ما جو ہے ما جو ہے اس میں یہاں پر ما اس میں شرط ہے، ما اس میں شرط،
تو تفعلوا تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تفعلون تھا، ما اس میں شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تفعلوا رہ گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف فعلا فعلا یفعلوا بام ناصر ینصر، یا فلو یا کی جگہ علامت دائیں تا لگی تو تفعلوا، پھر واو نون لگا جمع کا لگا تو تفعلون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں ما جو ہے اس میں شرط لگا تو یہ آخر سے جمع کا نون ما اس میں شرط نے ختم کر دیا، تفعلون سے تفعلوا۔ من حرف جار ہے خیرن، خیرن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من خیرن جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا تفعلوا فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق من خیرن جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں شرط ہے تو ما اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فعرف دفعہ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال اسلام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوتے ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر ہوا تو علیمن سے علیمن۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی اور اپنے خبر علیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ ان حرف شرط ہے، امراتن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، خافت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خوافا خوافا یخبوف باب ناصر ینصر، خوافا تھا، اللہ تعالیٰ نے واو کو علم میں بدلا تو خافا، تو خافا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی تو یہ خافا سے خافت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے بعد اس میں نکرہ بالن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد جار مجرور مرتبہ جاری، پھر بعد ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو بعد مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بعد مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ نشوزن اس میں نکرہ نشوزن تھا، یہ خافت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو نوشوزن، اور پھر اعراضن اس میں نکرہ اعراضن تھا، یہ خافت فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو اعراضن۔ جملہ بنے گا خافت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من بعدہا جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنے مفعول نمبر 1 نشوزن مفعول نمبر 2 اعراضن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں امراتن اس میں نکرہ آیا تو یہ امراتن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اور بدفع لا لائے نفی جنس ہے، جناح ہے اس میں نکرہ جناحن تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس بنا تو جناحن سے جناحا۔ علیہ حرف جار ہے، ہما ہوا اور ہیا سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنی خبر علیہ ما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، یصلحا یا سے پھر مضارع معروف آخر میں الف اور زیر والی نون کی وجہ سے اس میں یصلحانے تھا، یصلحانے یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یصلحانے تھا، یصلح ہو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اس کے شروع میں الف اور زیر والا نون لگا تثنیہ بنانے کے لیے تو یصلح ہو سے یصلحانے، الف کی وجہ سے ہا کی پیش زبر میں بدل گئی تو یصلح ہو سے یصلحانے، یا سے فعل مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اور ہما ضمیر اس کے اندر تثنیہ کی ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف صالحہ صالحہ یصلح ہو، پھر صالحہ کے شروع میں ماضی فعل کا الف لگا تو اصلح اصلح یصلح ہو، یصلح ہو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ
الف اور زیر والا نون لگا تو یصلحا نے ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یصلحا نے تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع بنا تو اس کے آخر سے تثنیہ کا زیر والا نون ختم ہو گیا تو یصلحا نے سے این یصلحا ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ بینون تھا، یہ یصلحا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینا ہو گیا۔ پھر بینا مضاف، ہما سے ہوا اور ہیا سے جب تثنیہ مذکر غائب کی تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یصلحا فعل مضارع معروف کا مفعول، صلحن اس میں نکرہ صلحن تھا، یہ یصلحا فعل مضارع معروف کا مفعول مطلق بنا تو صلحن۔ اب جملہ بنے گا یصلحا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہما ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، بینہما مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے مفعول مطلق صلحن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر الصلح والفلان سے اسم معروف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا صلح مبتدا، خیر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور فطر ہے احضرت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حاضر، حاضر یحضر، باب نصر ینصر، حاضر کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو احضر ہو گیا، فعل ماضی معروف چار حرفوں کا احضر، پھر مجہول بنا تو احضر، پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زواد کو زیر تو احضر ہو گیا۔ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا نائب فاعل تا لگائی جزم والی واحد مؤنث غائب کی تو یہ احضرا سے احضرت ہو گیا۔ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، الانفس جو ہے الف لام سے اسم معروف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، احضرت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل، الشوہ الف لام سے اسم معروف الشوہ تھا، احضرت فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو الشوہ سے الشوہ، جملہ بنے گا احضرت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل الانفس اور اپنے مفعول الشوہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ غور ہے ان حرف شرط ہے، تو سے نون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تو سے نونا، تین حرفوں کا ماضی معروف حاسونا، حاسونا یا سونو، پھر حاسونا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو احسنا، احسنا یحسنو، پھر یا لام مضارع کی جگہ تا لگی تو تحسنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تحسنونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو سے نونا سے ان تو سے نو ہو گیا، جملہ بنے گا تو سے نو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ تتقو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع اس میں تتقونا تھا، اس کے شروع میں بھی ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تتقو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واقعیہ، واقعیہ یو کے یو باب ضربا یضربو، واقعیہ کے اندر الف تے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا ایوتاقیہ، ایوتاقیہ، پھر ابتاقا یا جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واؤ کو بھی جزم والی تا میں بدل دیا تو یہ اتتاقا یا ہو گیا، پھر تا جزم والی تا زبر والی تا دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو اتتاقا یا، اتتاقا یا، پھر ماضی معروف، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یتا کے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تتا کے یو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تتا کے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو تتا کونا رہ گیا، پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جس ان حرف شرط کی وجہ سے اس کے آخر سے جمع کا نون جو تھا وہ ختم ہو گیا، تتقونا سے ان تتقو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تتقو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط آ گیا تو ان حرف شرط کی وجہ سے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف دفعہ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معروف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی،
کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، بے حرف جار با اسم موصول، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں جو ہے یہ ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی لگا تو یہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تعملون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا ملو باب سامع یسمع، پھر یا علامت داری کی جگہ تا لگی تو تعملو، عاملہ یا ملو یا کی جگہ تا لگی تعملو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تعملون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خبیرن اس میں نکرہ خبیرن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خبیرن سے خبیرن، اب اس خبیرن کو جو ہے کانا کے ساتھ ملا کر دوبارہ جملہ بناتا ہوں، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری اور اپنی خبر خبیرن مفعول حال سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کو شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر ہو گیا۔ اور پھر دان حرف ناصب میں مضارع ہے، تستطیعو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع، اصل میں تستطیعون تھا، اس کے شروع میں لام حرف ناصب میں مضارع حرف نفی ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تستطیعو ہو گیا، پھر مضارع معروف منفی۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تایہ آ ید یہ او باب ضرب یضرب، تایہ آ تھا، اس کے شروع میں الف سین تا تین حرف لگے طلب کے لیے مانگنے کے لیے، تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی، اس تایہ آ سے استت یا آ، پھر الف کی جگہ علامت ناری یا لگی تو یستت یہ او، پھر یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تستت یہ او، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کی آسانی کے لیے یا کی زیر توئے کو تا کی جزم یا کو دے دی تو تستطیعو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگتا تستطیعون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لن حرف ناصب میں مضارع حرف نفی ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یہ رہ گیا لن تستطیعو۔ جملہ بنے گا لن تستطیعو فعل مضارع معروف منفی، فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے تعدلو، تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع اصل میں تعدلون تھا، ان حرف ناصب میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تعدلو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عدلا یا عدلو باب ضرب یضرب، پھر یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تعدلو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعدلون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، تو انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تعدلون کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اسے ان حرف ناصب مضارع کی وجہ سے آخر سے جمع کا نون ختم ہوا تو تعدلون سے ان تعدلو۔ بینا اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ تعدلو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف النساء الف لام سے استعمال النساء او تھا، بینا مضاف کا مضاف بے ہوا تو النساء اے ہو گیا، مضاف جب مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، تعدلو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تعدلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، بین النساء مضاف مرکب اضافی مفعول حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو ان حرف ناصب نہیں جب جملہ فعلیہ خبریہ بس۔ اور پھر شرط ہے حرستم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
تین حرفوں کا ماضی معروف ہارسا یا ہرسو با ضربا یضرب، ہارسا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف سواد پر جزم آ گئی، ہارسا سے ہرستم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ہرستم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لو حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارغ ہے لا لائے نہیں ہے، تمیل تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تمیلون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تمیلون سے لا تمیلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا مایالا یم یہ لو، پھر یا لام تنداری کی جگہ تا لگی تو تم یہ لو، پھر اللہ ثانی کے لیے یا کی زیر میم کو میم کی جزم یا کو دی تو تمیلو، آسان ہو گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تمیلون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لا لائے نہیں کی وجہ سے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا تو لا تمیلو فعل نہیں ہو گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کل اس میں نکرہ کلن تھا، یہ لا تمیلو فعل نہیں کا مفعول بنا تو کلن سے کلن، پھر کلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف المید الف لام سے معرف المید ہو تھا تو کلّا مضاف کا مضاف طے ہوا تو المید مضاف لام رکب اضافی پورا رکب اضافی مفعولی حالت میں لا تمیلو فعل نہیں کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا تمیلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کل المید مضاف لام رکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ فارغ ہے تازہ رو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تازہ رونا تھا، یہ پچھلا جملہ جو ہے نہیں کا اس کی جزا بنی تو پھر جو ہے یہ تازہ رونا کا نون جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وازارا یوزارو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو توزارو، پھر اللہ تعالیٰ نے واو جزم والی کو نکال دیا تو تازہ رو رہ گیا، تازہ رو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تازہ رونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر تازہ رونا جو ہے جب یہ پچھلے جملہ لائے نہیں والے جملہ کا پہلے نہیں کا یہ جو جزا بنا تو یہ اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا، تازہ رونا سے تازہ رو رہ گیا۔ ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تازہ رو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ کار سے جار ہے المعلقات، تے جو ہے یہ الف لام سے معرفہ میم پیش والی سے اس میں مفعول المعلقات تو تھا، کار سے جار کا مجرور ہوا تو کل معلقات تے ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تازہ رو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہا اور اپنے متعلق کل معلقات تے سے مل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وارفت ہے ان حرف شرط ہے تصلحو، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تصلحونا تھا، ان حرف شرط اس کے شروع میں آیا تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تصلحونا سے ان تصلحو۔ تین حرفوں کا ماضی معروف صالحہ یصلحو، پھر صالحہ کے شروع میں باو فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اصلحہ، ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی اصلحہ، الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یصلحو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تصلحو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تصلحونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تصلحونا سے ان تصلحو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تصلحو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وارفت تتقو، تا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اس میں تتقونا تھا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واقع یا یو کے یو، باب ضرب یضرب، تو واقع یا کے اندر الف تے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو ابتاقا یا، پھر واو کو بھی جزم والی تا میں بدلا تو اتتاقا یا،
پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا جزم والی زبر والی اکٹھی کر کے شد دے دی تو اتا کا یا، پھر الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو یتا کے یو، پھر یا کی جگہ تا لگی علامت انداری تو تتا کے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتا کے یو نا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا نکال دی تو تتا کو نہ رہ گیا، پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط آیا تو ان حرف شرط کی وجہ سے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا تو تتا کو نہ سے ان تتا کو، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تتا کو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، عارف ان حرف ناصب میں اسم ہے، اللہ حال غلام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، غفوراً اس میں نکرہ غفور تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں غفوراً، رحیماً اس میں نکرہ رحیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو رحیمن سے رحیماً، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 غفوراً، خبر نمبر 2 رحیماً سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کو شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ پھر اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ان حرف شرط ہے یتفرقا، یا سے پھر مضارع مرفوع آخر میں الف اور زیر والے نون کی وجہ سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یتفرقانے تھا، یتفرقانے، تین دفعہ کا ماضی معروف تھا فارا کا، پھر جو ہے باب تفعیل میں گیا تو فرا کا، پھر باب تفاعل کی تا لگی تو تفرا کا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتفرقو، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے الف اور زیر والا نون آیا تو یہ یتفرقو سے یتفرقانے، الف کی وجہ سے کاف کی پیش زبر بن گئی، یتفرقانے، پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط کی وجہ سے آخری زیر والا نون جو تھا تثنیہ کا وہ ختم ہو گیا تو یتفرقا، یتفرقا رہ گیا، یا سے پھر مضارع مرفوع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یتفرقا پھر مضارع مرفوع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اپنے فاعل، ہما ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعل یا خبریہ شرطیہ ہو گیا، یغنے جو ہے یہ یغنے یو تھا، پچھلے ان والے جملہ شرطیہ کا جو ہے یہ جواب شرط ہوا تو یغنے یو سے یغنی، آخر میں یا آخری حرف یا پر جو پیش تھی وہ ختم ہو کر جزم آ گئی ان حرف شرط کی وجہ سے، تو یہ اپنا جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہونے کی وجہ سے یا پر جزم آ گئی، یغنے یو سے یغنی، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یغنے رہ گیا، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا غانا یا، غانا یا یغنے یو، پھر غانا یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اغنا یا ہو گیا، چار حرفوں کا ماضی اغنا یا، پھر الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو یغنے یو، یغنے یو، پھر پچھلے ان والی جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری حرف یا پر پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یغنی، پھر جزم والی یا کو اللہ نے ختم کر دیا تو یغنے، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ ہو جو ہے اللہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یغنے پھر مضارع معروف کا فاعل، کلن جو ہے یہ کلن تھا، یہ یغنے پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو کلن مفعولی حالت، من حرف جار ہے ساعت، اس میں نکرہ ساعتن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ساعتن جار مجرور مرکب جاری، پھر ساعتن کی ایک زیر ختم ہوئی تھی، ساعت مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ساعت مضاف کا مضاف طے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا یوں نے پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول کلن اور اپنے متعلق من ساعت ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر دفعہ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، اللہ ہو لمنان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم،
واسعن اس میں نکرہ پہلے حرف کے بعد اس میں فاعل واسعن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں واسعن سے واسعن۔ حکیمن اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو حکیمن سے حکیمن۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے اسم اللہ ہو اور اپنی خبر نمبر 1 واسعن، خبر نمبر 2 حکیمن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دیر فجار ہے اللہ فلان سے اسم معروف اللہ ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرتبہ جاری۔ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار السماوات الفلان سے اسم معروف السماوات تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی السماوات جار مجرور مرتبہ جاری۔ اور ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار الارض الفلان سے اسم معروف الارض تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا للہ جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا، ما اس میں موصول خبر نمبر 1 فی السماوات جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 2، ما اس میں موصول خبر نمبر 3 فی الارض جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دار فی تحقیق ہے، قدر فی تحقیق ہے، بس صحیح نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واسا یا یو سے یو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف صاد پر شد آ گئی، واسا یا سے وسا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو بازی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، وسا یا سے وسعی اور نیا فاعل لگ گیا نا، وسعی نا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ قد لگا اس کے شروع میں تو یہ قد وسعی نا جو ہے فعل ماضی معروف قریب ہو گیا۔ الذین الفلان سے اسم معروف یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، الذین یہ وسعینا فعل ماضی معروف، قد وسعینا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول۔ جملہ بنے گا قد وسعینا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تو جو ہے فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا تیجو باب ادارہ با یذو، آتا یا کے شروع میں باب فاعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا فعل ماضی معروف آتا یا، پھر مجہول بنا تو پہلے الف کو پیش اور دوسرے تا کو زیر تو یہ بن گیا او تے یا، پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ کو آسانی کے لیے واو میں بدل دیا تو او تے یا ہو گیا، او تے یا، حمزہ کو واو میں بدلا تو او تے یا، پھر واو جمع کا لگا تو او تے یو، یہ او تے یا تھا او تے یو، پھر مجہول بن گیا واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ او تے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا اور واو تا کے ساتھ جڑا تو واو کی وجہ سے تا کی زیر ختم ہو کر پیش آ گئی تو او تے یو سے او یا نکل گئی تو او تو ہو گیا، فعل ماضی مجہول واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الکتاب الفلام سے اسم معروف الکتاب وہ تھا، یہ او تو فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو الکتابہ۔ من حرف جار ہے قبل، اس میں نکرہ قبل لو تھا غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبل لو ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری۔ پھر قبل جب آگے کم کے ساتھ مضاف ہوا پھر اس کو زیر آگئی، قبل سے قبل مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ واو حرف ہے ایاکم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس میں معرفہ مبنی، یہ جو ہے یہ پیچھے چلے گا، ایاکم جو ہے یہ قد وسعینا جو ہے اس کے ساتھ جائے گا، قد وسعینا کے ساتھ، تو یہ اوتو کا جملہ پہلے بنا لیا جائے، اوتو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الکتاب اور اپنے متعلق من قبلکم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
اب ایاکم جو ہے یہ قد وسعینا کے ساتھ ملا کر اس کا جملہ بنے گا۔ قد وسعینا فی الماضی معروف قریب اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الذین، اور مفعول نمبر 2 ایاکم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، اتقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ان حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا، یو کے یو، باب ضرب یضرب، واقع یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اپنا واقع یا جو ہے اس کے شروع میں جو ہے اس میں الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تا کا یا، الف تے داخل کیا تو اے و تا کا یا، پھر اللہ نے واؤ جزم والے کو تا جزم والی میں بدل دیا تو اے تو تا کا یا، اے و تا کا یا کی بجائے ایت تا کا یا، ایت تا کا یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والی تا اور زبر والی تا کٹھی کر کے شاد دی تو ات تا کا یا، ات تا کا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے امر بنانے کے لیے آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر، تو اتقا یا ماضی سے اتقی فعل امر ہو گیا اتقی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا جزم والی کو ختم کر دیا تو اتقے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتقو فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے معرف اللہ ہو تھا، اتقو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ہا ہو گیا، جملہ بنے گا اتقو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ نشائیہ، اور پھر دفعہ ان حرف شرط ہے تکفروا تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تکفرون تھا، اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے اس کے جمع کا نون کو ختم کر دیا آخر سے تو تکفرون سے تکفرو رہ گیا، تین حرفوں کا ماضی معروف کافر، کافرا یکفرو باب ناصر ینصرو، یا کی علامت امدادی کی جگہ تا لگی تو تکفرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف شرط لگا تو اس نے ان حرف شرط نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تکفرون سے ان تکفرو، جملہ بنے گا تکفرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، اور کہتا ہے ان حرف ناصب میں اسم ہے، دیر حرف جار ہے، اللہ الفلام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، دیر حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مکبے جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار ہے، السماوات الفلام سے اسم معرف السماوات تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر سماوات جار مجرور مکبے جاری، اور پھر ما اس میں موصول ہے، فی حرف جار ہے، الارض الفلام سے اسم معرف الارض ہو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر الارض جار مجرور مکبے جاری، اب جملہ بنے گا للہ جار مجرور مکبے جاری مبتدا، ما اس میں موصول خبر نمبر 1، فی السماوات جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 2، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے خبر نمبر 3، فی الارض جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اللہ الفلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، غنی اس میں نکرا غنی یون تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو غنی یون سے غنی ین، حمیدن اس میں نکرا حمیدن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو حمیدن سے حمیدن، اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر 1 غنین ہو خبر نمبر 2 حمیدن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دیر فجار ہے، اللہ الفلام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مکبے جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار السماوات الفلام سے اسم معرف السماوات ہو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر سماوات جار مجرور مکبے جاری، اور پھر ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار الارض الفلام سے اسم معرف الارض ہو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر الارض جار مجرور مکبے جاری، جملہ بنے گا للہ جار مجرور مکبے جاری مبتدا، ما اس میں موصول خبر نمبر 1، پھر سماوات جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 2، ما اس میں موصول خبر نمبر 3، پھر الارض جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 4،
مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر کفا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کافا یا. کافا یا یک یو باب ضربا یضربو. کافا یا تھا لفظ ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دے دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو کفا ہو گیا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بحرف جار اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، بحرف جار کا مجرور ہو تو باللہ جار مجرور مرفوع جاری. وکیل اس میں ذکر وکیل تھا، یہ کفا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو وکیل سے وکیلن. جملہ بنے گا کفا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرفوع جاری اپنے مفعول وکیلن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ان حرف شرط ہے یہ شاء یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شایعہ. شایعہ یش یہ او باب ضربا یضربو یش یہ او. پھر لفظ ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو یہ شاء او ہو گیا، یہ شاء او. پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو آخری حرف حمزہ کی پیش ختم کر کے اس نے جزم دے دی ان نے، تو یہ شاء او سے این یشاء. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا یہ شاء پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. یذہب یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یذہبو تھا. ذہبا یذہبو باب فاتحہ یفتح. پھر ذہبا کے شروع میں باب فار کا الف لگا تو اذہبا 4 حرفوں کا ماضی ہو گیا اذہبا. پھر الف کی جگہ لام تنداری یا لگی پیش کے ساتھ یذہبو. یہ یذہبو تھا. پچھلے جملہ ان والے شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری حرف بے پر پیش ختم ہو کر جزم آ گئی یذہبو سے یذہب. یہ ان والے پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کے آخری حرف مضارع کے آخری حرف کی پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یذہبو سے یذہب. یہاں سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ قم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یذہب پھر مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یذہب پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول قم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ایھا اس حرف ندا ہے، الناس والفلان سے اسم معرفہ اس کا منادہ ہے تو ایھا کی جگہ آ جائے گا ادو. ادو سے الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ادو پھر مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناسا. جب حرف ندا کی جگہ یا لگ جائے گا فعل لگ جائے گا تو یہ منادہ جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا. تو ادو پھر مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناسا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا. آتا یا آتے یو باب ضربا یضربو. یا آتے یو تھا. یہ پہلے جملہ این شاء والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو یہ اس کے آخری حرف یا کی جو جیسے یا تے یو پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یا تی ہو گیا. آتا یا تے یو تھا. ان والے جملہ شرطیہ پچھلے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا جس کی یا جو تھی یا تے یو آخری حرف یا کی پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یا تی. پھر اللہ نے آسانی کے لیے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یا تے رہ گیا. یا تے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بحرف جار ہے آخرینہ جو ہے یہ اس میں نکرہ واو نون سے جمع آخرون تھا. جمع مذکر سالم کا اسم واو نون سے آخرون. بحرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا آخرون سے بے آخرینہ ہو گیا. جار مجرور مرتبہ جاری. اب جملہ بنے گا یا تے پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے آخرینہ جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور مطلب کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے. اصل میں ماضی معروف تھا کاوانا یک وہ نو باب ناصر ینصر. کاوانا تھا لفظ ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کانا.
فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اللہ ہو الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، جب اللہ ہو خود جو ہے اسم آ گیا کانا فعل ماضی فعل ناقص کا، تو کانا کے اندر ہوبا ضمیر پھر وہ ختم ہو گئی، تو اللہ ہو جو ہے آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی معروف کا اسم، اللہ حرف جار ہے، ذالک کا اسم اشارہ ہے، واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، قدیرن اس میں نکرہ قدیرن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو قدیرن سے قدیرن، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنے متعلق اللہ ذالک کا جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنی خبر قدیرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، یرید و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تو من کانا کا جملہ بنا لیا جائے، کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے میں من اسم موصول ہے تو من میں اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یرید و یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جن ہوا ماضی معروف رعدا یرعدو با فاتحہ یفتح، رعدا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ ارعدا ہو گیا، ارعدا یرعدو ارعاد باب فعل، یرعدو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ رعدو بن گیا، پھر جازم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا میں بدل دیا ثانی کے لیے تو یریدو ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ثوابہ اس میں نکرہ ثوابن تھا، یریدو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ثوابن سے ثوابن، پھر ثوابن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ثوابہ مضاف، الدنیا اس میں معرفہ، ثوابہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، ثواب الدنیا مضاف کا مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت، یرید و فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یرید و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ثواب الدنیا، مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ تو ہے اندہ اس میں نکرہ ان دو تھا، ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کو اندہ بنا دیا، اندہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اند اللہ ہے مضاف الیہ مرکب اضافی، ثوابو اس میں نکرہ ثوابن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ثوابو سے ثوابو مضاف، الدنیا الفلام سے معرفہ اس کا ثوابو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اور پھر الآخرت الفلام سے معرفہ، اصل میں الآخرت تو تھا، یہ بھی ثوابہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ثواب الآخرت، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا عند اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، ثواب الدنیا مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، ثواب الآخرت مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دفعہ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، سمیعن اس میں نکرہ سمیعن تھا، یہ کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو سمیعن سے سمیعن مفعولی حالت میں خبر بن گیا، بصیرن اس میں نکرہ بصیرن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو بصیرن سے بصیرن مفعولی حالت میں خبر بن گئی، اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنی خبر نمبر 1 سمیعن، خبر نمبر 2 بصیرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ.